والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکتک المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیذہب عنکم الرجس، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ آج ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے اور 16 تاریخ کو 12 ربیع الاول کا دن ہوگا۔ سفر المظفر کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ 25 سفر المظفر کو آپ نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب گزشتہ ہفتے منعقد کی تھی اور واعظ و نصیحت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلی کیا تھا۔ ستائیس سفر المظفر تاریخ اسلام کی ایک اور نہایت ہی اہم اور خاص تاریخ ہے، جس تاریخ کا تعلق شہادت سبط رسول ہم شبیہ پیمبر شہزادہ مولائے کائنات خلیفۃ المسلمین حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، شہزادہ رسول بھی ہیں، جگر گوشہ بطول بھی ہیں، صحابہ کے امام اور صحابہ کے امیر بھی ہیں، اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو کا نام حضرت امام حسن مجتبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پھولوں میں سے ایک پھول کا نام حضرت امام حسن مجتبی ہے، اور سیدتنا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے نور نظر کا نام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ تاریخ اسلام میں آپ کو جس قدر اہمیت اور مرتبہ حاصل ہے، لوگوں کی زبانیں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔
آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب صحابہ اکرام کو محبوب کائنات فخر موجودات کے زیارت کا شوق ہوتا تو صحابہ اکرام امام حسن اور امام حسین کو ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے دیکھنا شروع کر دیتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی کہ دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی سر سے لے کر کے کمر تک سرکار کے مشابہ تھے اور دوسرے بھائی کمر سے لے کر کے نیچے تک سرکار کے مشابہ تھے، اور اس طرح مشابہ تھے کہ ان کی زیارت کر کے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتے تھے۔ حضرت مولائے کائنات حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی کو کھلا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ علی کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اے علی، بچہ تو تمہارا ہے لیکن مشابہ اپنے نانا کے ہے، یعنی باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے، لیکن یہ شہزادہ رسول وہ ہے جو اپنے نانا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بے پناہ خاکسار، بے پناہ ملنسار اور تواضع اور انکسار کا منبع تھے۔ تقی، متقی، پرہیزگار، سبط رسول، مجتبی اور اس طرح سے بے شمار القاب سے امت آپ کو یاد کرتی ہے، لیکن آپ اپنی عبادت و ریاضت میں کوئی ثانی اور ہمسر نہیں رکھتے تھے، منکسر المزاج اتنے کہ حد درجہ تواضع فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی سامنے آتا بے پناہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات فرماتے، اور پھر علم تو آپ کے گھر کی امانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا کر کے جسے پروان چڑھایا ہو، جسے پڑھایا ہو، دنیا بھلا اس کے علم کا اندازہ کیا لگا سکتی ہے۔ آپ بے پناہ کرامتوں میں مشہور تھے، اور ان کرامتوں میں سے ایک کرامت آپ کی یہ تھی جو ملک کے طول عرض ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی کہ جسے اولاد نہیں ہوتی تھی وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کرواتا تھا، اور آپ کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتا تھا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، اے امام حسن مجتبی، میری شادی کو کئی سال ہو گئے، میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، لہذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو۔ ہو گیا، اور اس نے امام حسن مجتبی کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وظیفے کی برکت سے اس شخص کو 10 اولاد عطا کی۔ کسی نے آپ سے پوچھ لیا
کہ اے امام حسن مجتبی، آخر آپ نے استغفار کرنے کا وظیفہ کیوں بتایا؟ اللہ سے توبہ کرنے کا وظیفہ کیوں بتایا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وظیفہ کیوں بتایا؟ استغفر اللہ ربی، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، ربی جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف لو لگاتا ہوں، اسی سے مانگتا ہوں، اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ پورے استغفار کا ترجمہ ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ارشاد نہ سنا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا قول، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ لوگوں اللہ تمہاری بیٹے دے کر کے اور مال عطا کر کے مدد کرتا ہے۔ اور جب اللہ بیٹے دے کر کے مدد کرتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال بھی عطا کر دیتا ہے، بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں تمہیں حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں نظر آیا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہیں طاقت پہ طاقت عطا کرتا ہے، بیٹوں سے طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے وظیفہ ارشاد فرمایا، تو ارشاد فرمایا استغفار کا وظیفہ کرو، استغفار کر کے اگر تم اللہ کی بارگاہ کے مقرب بن گئے تو جو دعا اللہ سے مانگو گے تمہیں اللہ وہ چیز عطا کر دے گا۔ ہم نے اکثر آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک یہودی حضرت امام حسن مجتبی کے پاس حاضر آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ میں بڑا مفلس آدمی ہوں، مفلوق الحال ہوں، میرے پاس جسم تو ہے، کپڑا نہیں ہے، پلیٹ تو ہے، کھانا نہیں ہے، ہانڈی تو ہے، گھر میں گلہ نہیں ہے کہ اس ہانڈی پہ پکایا جائے، اور چولہا تو ہے مگر چولہا جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے۔ اور آپ کے نانا نے کہا، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ مومن ہیں، میں کافر ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ فارغ البال تو آپ ہیں، مجھ سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی میں آپ ہیں، مجھ سے زیادہ کھانا پینا آپ کے گھر میں ہے، اور میں کافر ہونے کے باوجود اپنے گھر میں کھانا پینا نہیں پاتا، اپنے جسم میں کپڑے نہیں پاتا، عیش و عشرت کی چیزیں نہیں پاتا، تو پھر یہ کس طرح سے کہا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما کہ جس قید خانے کے تعلق سے فرمایا گیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اگر تم اس دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح سے بھوکا، مفلوق اور پریشان حال سمجھ رہے ہو، آخرت میں جو تمہارے لیے عذاب رکھا گیا ہے اگر اس کو دیکھ لیتے تو تمہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جس حال میں تم ہو واقعی تمہارے لیے یہ جنت ہے، کیونکہ جو وہاں تمہارے لیے حال رکھا گیا ہے اور تمہارے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے وہ بڑا ہی سخت ہے، جس کو تم دیکھ کر اگر سمجھ لو اور محسوس کر لو تو خود کہو گے کہ میں ابھی جس حال میں ہوں میرے لیے یہ جنت ہے اور میرے لیے یہ بہت عائش و آرائش کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے، میں مومن ہوں، اور میرے نانا نے فرمایا دنیا مومن کے لیے جنت ہے، تو جنت میں جو عیش و عشرت کے سامان رکھے گئے ہیں، جہنم میں جو عذاب رکھا گیا ہے،
جو پریشانی اور آزمائشیں رکھی گئی ہیں، اگر ان پریشانیوں اور آزمائشوں کے مقابلے یہاں کی زندگی دیکھی جائے تو میں بہت آرام سے ہوں، بہت کشادہ دل ہوں اور بہت اچھے سے ہوں۔ اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو ناز و نعمت کی چیزیں ہیں، جو عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، جو لطف اندوز ہونے والے نغمات ہیں، جو جاری نہریں اور روا دوا پانی اور شیریں نہریں ہیں، اگر ان نعمتوں کو دیکھا جائے تو ان نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا میں قید خانے کی ہی حیثیت سے ہوں، کیونکہ یہ دنیا قید خانہ ہے اور وہ دنیا لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت ہے۔ اگر اس جنت کو ہم دیکھتے ہیں تو میرے لیے یہ عیش و عشرت کی چیزیں بھی قید خانے سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو چیز ہے اس چیز کا نہ تو انسان خیال میں تصور کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ذہن میں ان چیزوں کو وہ لا سکتا ہے، نہ ہی انہیں محسوس کر سکتا ہے، نہ ہی انہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ جنت آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ بلا شبہ اگر اس جنت کو دیکھ لے گا مومن تو وہ کہے گا کہ میں یہاں پر ہوں، کھا رہا ہوں لیکن قید خانے میں ہوں، پی رہا ہوں لیکن قید خانے میں ہوں، چل رہا ہوں لیکن قید خانے میں ہوں، بول رہا ہوں لیکن قید خانے میں ہوں، کپڑے پہن رہا ہوں لیکن قید خانے میں ہوں، چھت کے نیچے رہ رہا ہوں لیکن قید خانے میں ہوں، انسانی معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں لیکن قید خانے میں ہوں۔ اور یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ اس وقت ہوں گی جب وہ شخص جنت میں اپنی نعمتوں کو دیکھ لے گا، جنت میں اپنے ٹھکانے اور اپنے مکان کو دیکھ لے گا۔ وہ یہودی خاموش ہو کر کے لوٹ گیا۔ اور یہاں سے ہمیں بھی ایک سبق ملا کہ جو بار بار سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور دنیا غیر مومن کے لیے جنت ہے، تو اس کے بعد پھر بہت سارے مومن ایسے ہیں جو خوشحال ہیں۔ ارے ہم اور آپ ہیں، خوشحال نہیں ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہے لوگوں کے پاس، کوئی ٹوپی لگا کر کے کام کر رہا ہے، کوئی بنا ٹوپی لگائے کام کر رہا ہے، سکون سے تو سبھی ہے نا۔ تو اسی حالت اور کیفیت کو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے واضح کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس راحت ہے، کچھ نعمت ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کو دیکھو گے تو اپنے آپ کو آج قید خانے میں ہی محسوس کرو۔ اطمینان کے ساتھ وہ یہودی وہاں سے چلا گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بہت ساری شادیاں فرماتے تھے۔ ان شادیوں پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن ان کے اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ سے جب پوچھا جاتا تو آپ یہی ارشاد فرما کر کے جواب دے دیتے کہ ساری دنیا کا نسب موت کے بعد ختم ہو جائے گا اور میرا نسب موت کے بعد قیامت تک برابر فائدہ پہنچائے گا، برقرار رہے گا۔ میں اسی لیے شادیاں کرتا ہوں تاکہ انجان گھرانوں کو اور انجان خاندان کو اپنے خاندان کے ساتھ جوڑ لوں، اس لیے کہ حشر کے دن ان کو میرے خاندان سے فائدہ پہنچ جائے۔ اس لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شادی فرماتے طلاق دے دیتے، شادی فرماتے طلاق دے دیتے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ہذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعہ مسلمان کے دو گروہ میں صلح فرما دے گا۔ یہی وہ بشارت تھی جو حضرت مولائے کائنات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کے درمیان ہو رہی جنگ کو صلح میں تبدیل کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ سینکڑوں صحابہ اکرام شہید ہو گئے، حضرت مولائے کائنات کے گروہ کی طرف سے بھی، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کے طرف سے بھی، لیکن آپ سرکار کے جملے پر غور کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح فرمائے گا،
सुलह करेंगे। कुछ लोग बाद में पैदा हुए जिनको कहा गया राफजी, उन लोगों ने हजरत अमीर मुआविया को काफिर कहा। कुछ लोग बाद में पैदा हुए, उन्होंने अपने आप को कहा खारिजी, उन लोगों ने हजरत मौलाए कायनात और हजरत इमाम हसन मुजतबा को मुशरिक कहा। खारजियों ने अपने हजरत मौलाए कायनात हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा को मुशरिक कहा, और राफजियों ने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिक कहा। यानी खारजी ये मौलाए कायनात और इमाम हसन मुजतबा के दुश्मनी में इस कदर आगे बढ़ गए कि इन दोनों बुजुर्गों को उन लोगों ने इस्लाम से खारिज कर दिया। और राफजी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के बुग़्ज़ व इनात में इस कदर आगे बढ़ गए कि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया को इस्लाम से खारिज कर दिया। और रसूल पाक ने क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया, मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह फरमाएगा। तो हजरत अमीर मुआविया के गिरोह को सरकार मुसलमान का गिरोह कहे, हजरत इमाम हसन मुजतबा हजरत मौलाए कायनात के गिरोह को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान का गिरोह कहे, और जो इन दोनों गिरोह में है हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, हजरत जैद है और दीगर सहाबा कराम है। नबी करीम इरशाद फरमाए कि मेरा ये शहजादा मुसलमानों के दो गिरोह में आपस में सुलह करवाएगा। तो जिसे अल्लाह के नबी मुसलमान कह दे उसे भला कोई क्या कह सकता है? जिसे सरकार कायनात मुसलमान कह दे उसे भला कोई क्या कह सकता है? इसीलिए आपने बार बार सुना कि ना हम अमीर मुआविया को गलत कहेंगे, ना ही हम मौलाए कायनात को गलत कहेंगे। मौलाए कायनात है, अमीर मुआविया है। अमीर मुआविया का मर्तबा किसी भी तरह से मौलाए कायनात के बराबर नहीं है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन है, मौलाए कायनात दामाद मुस्तफा है, मौलाए कायनात पिदर हसनैन करीमैन है, मौलाए कायनात शौहर फातिमा है, मौलाए कायनात जन्नत के शहजादे हैं, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन है, मौलाए कायनात खलीफतुल मुस्लिमीन है, मौलाए कायनात रसूलुल्लाह के सालान है। मौलाए कायनात को अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर में सोने का हुक्म फरमाया है। मौलाए कायनात है, लेकिन हम हर सहाबी की इज्जत और तकरीम अपने माथे पर सजा के रखते हैं। जहां मौलाए कायनात हमारे इमाम है, वही अमीरुल मोमिनीन हम हजरत अमीर मुआविया को भी कहते हैं, क्योंकि हर सहाबी वो तमाम मोमिन का नाम है। जब हर सहाबी तमाम मोमिन का इमाम है तो अमीर मुआविया भी तमाम मोमिनीन के इमाम हुए, तमाम मोमिनीन के खलीफा हुए। तो मोहब्बत इसका मकाम अपनी जगह है, लेकिन बुरा बोलना ये कतई तौर पर नहीं हो सकता। अभी एक साहब, आप मुनाजरा हुआ था अभी बेंगलोर में, आपने सुना होगा। अब वो साहब जो है मिसबाई हैं, अपने आप को मिसबाई बोलते हैं। अब मुनाजरा कर रहे हैं मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब। अब उन्होंने अपना मौजू तय किया कि हम अमीर मुआविया को सहाबी भी मानते हैं और मुनाफिक भी मानते हैं। ये हमारा मौजू है, इस पर बहस होगी और हम अपने इस मौजू को मुनाफिकत मुआविया को कुरान और हदीस से साबित करेंगे। अब आप बताएं, सरकार ने क्या फरमाया? दो मुसलमानों के गिरोह में मेरा बेटा सुलह फरमाएगा। एक गिरोह हजरत अमीर मुआविया का है और इसने कह दिया कि हम मुआविया की मुनाफिकत साबित करेंगे। मुनाफिकत समझते हैं? मुनाफिकत जबान से कलमा पढ़ो, दिल में बुग़्ज़ रखो, इससे मुनाफिकत कहते हैं। जबान से अल्लाह अल्लाह करो, दिल में 100 अल्लाह को मानो, इससे मुनाफिकत कहते हैं। जबान से रसूल रसूल करो, दिल में रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत का इनकार रखो, इसे मुनाफिकत कहते हैं। और इमाम अहमद रजा ने इस जाहिल के लिए थोड़ी कहा और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला।
ارے انہوں نے تو سرکار کائنات کے لیے کہا نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو ان دونوں گروہ کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی دنیا دار نے نہیں دیا، ان دونوں گروہ کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کائنات کے تاجدار نے دیا۔ اور جب رسول اللہ کسی کو ایمان کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے، دنیا میں کسی کے اندر ان کے ایمان کی کسوٹی تولنے کا ترازو لانے کی ہمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری نظر میں سچ وہی ہے جو رسول فرما دے اور غلط وہی ہے جو رسول فرما دے۔ رسول نے فرما دیا یہ دونوں گروہ مومن کے گروہ ہے، اب ان کی آپسی جھگڑے کو وہیں چھوڑ دو۔ ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ مانیں وہ مومن ہے، وہ اللہ والے ہیں، مرتبہ اور مقام کیا ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول۔ اس کے آگے ہمیں بڑھنے کی ہمت ہے ہی نہیں، اور یہی موقف ہمارے امام اعظم کا، یہی فتویٰ ہمارے امام اعظم کا ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آج کے زمانے میں اہل سنت و جماعت کی پہچان کیا ہے؟ ہر زمانے میں آج بھویں چڑھ جاتی ہیں لوگوں کی، مسلک اعلیٰ حضرت، پانچواں مسلک کہاں سے آیا، پانچواں مسلک کہاں سے آیا، پانچواں امام کہاں سے آیا۔ ارے ہم کہتے ہیں امام تو ایک ہی ہے، پوری کائنات کا امام، تو یہ چار امام کہاں سے آ گئے؟ اب مسلک تو ایک ہی ہے، مسلک مصطفیٰ جان رحمت، یہ چار مسلک کہاں سے آ گئے؟ اب مذہب تو ایک ہی ہے، مذہب پیغمبر، یہ چار مذہب کہاں سے آ گئے؟ اگر پانچویں مسلک پانچویں مذہب پر اعتراض تو پھر چار مذہب کیوں؟ مذہب تو ایک ہی ہونا چاہیے، مذہب اسلام۔ تو اس زمانے میں، امام اعظم کے زمانے میں، پہلی صدی میں آپ سے سوال کر لیا کسی نے، اہل سنت کی پہچان کیا ہے بتا دیجیے۔ اس زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا اہل سنت کی پہچان، اہل سنت کی پہچان یہ ہے تفضیل الشیخین و حب الختنین۔ اس زمانے میں لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے، اس زمانے میں لوگ حضرت علی کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے۔ جب یہ فتنہ پھیلا تو امام اعظم سے سوال ہوا اہل سنت و جماعت کی پہچان بتا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تفضیل الشیخین و حب الختنین والمسح علی الخفین۔ اہل سنت و جماعت کی پہچان آج کے زمانے میں یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان سے خوب خوب محبت کرو اور ابو بکر عمر کو تمام صحابہ سے افضل سمجھو۔ جو یہ عقیدہ رکھے وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام اعظم نے۔ کب کہا؟ اس زمانے میں، اس زمانے میں۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی حضرت امیر معاویہ کو غلط بولنے والا ہے یا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی شان گھٹانے والا ہے اور مولائے کائنات کو ان پر فضیلت دینے والا ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہے کہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم کے ماننے والے ہیں، تو کیا وہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب۔ اپنے مطلب کی جو بات ہے ہم اسے مان لیے، جو اپنے مطلب کا نہیں ہے ہم اسے نہیں مانے۔ اب یہاں پر ایک سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ سرکار امام اعظم نے تو جواب میں صرف چار صحابہ کا ذکر فرمایا، وحب الختنین حضرت عثمان حضرت علی، تفضیل الشیخین ابو بکر صدیق اور عمر، یہاں باقی صحابہ کا تو ذکر نہیں ہے، اور اختلاف تو امیر معاویہ میں چلتا ہے نا۔ تو امام اعظم کو یوں ہی امام اعظم تھوڑی کہا گیا۔ ہم جو سوچ نہیں سکتے وہ انہوں نے سوچا، ہم جہاں پہنچ نہیں سکتے وہاں وہ پہنچے، ہم جو دیکھ نہیں سکتے وہ دیکھے، اور ہم نہیں، ہمارے اماموں کے امام جو نہیں دیکھتے وہ دیکھتے ہیں، جہاں وہ نہیں پہنچتے وہاں وہ پہنچتے ہیں، جہاں ان کی فکر پرواز نہیں کرتی وہاں امام اعظم کی فکر پرواز کرتی ہے۔ یوں ہی کسی نے نہیں کہہ دیا کہ میں ایک ایسے شخص کو کوفہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ مسجد کے پلر کو جو گارے اور مٹی سے بنا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ میں اسے ثابت کر دوں گا کہ یہ سونے کا پلر ہے، تو میں ایسی ذہانت اور فطانت کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ اپنی دلیل سے ثابت کر دے گا وہ مٹی کا پلر نہیں ہے، وہ سونے کا پلر۔ اس ذات کا نام امام اعظم ہے۔ وہ سب دیکھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، اور کیوں نہ سمجھے، فیضان مصطفیٰ سیدھا سیدھا ہو رہا ہے۔
بھائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے سیدھا سیدھا فیضان لیا ہے امام اعظم. کئی صحابیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. تابعین نہیں ہیں آپ، تابعین میں ہیں، اور تابعین میں بھی جو امامت کا درجہ رکھتے ہیں، بڑے منصب پر ہیں، ان تابعین میں ہیں آپ نے اس کے بعد اس جھگڑے کے دروازے پر تالا لگا دیا. آپ نے تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ سے افضل جو سمجھے وہی اہل سنت و جماعت ہے، اور حضرت عثمان و علی سے خوب خوب محبت کرے وہی اہل سنت و جماعت ہے. لیکن امیر معاویہ کا شوشہ باقی تھا. آپ نے فوراً ارشاد فرمایا نتولاہم جمیعا ولا نذکر احدا من الصحابہ الا بخیر. لیکن سنو، یہ 4 لوگوں کے نام ہوئے اور ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور صحابیوں میں کسی ایک کا تذکرہ بھی کرتے ہیں تو عزت کی نگاہ سے کرتے ہیں، قدر کی زبان سے کرتے ہیں، ان کے نام کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر کے کرتے ہیں. تو حضرت امام اعظم اس فتنے کو جان رہے تھے، یہ فتنہ جو اٹھنے والا ہے اس کو محسوس کر رہے تھے. اسی لیے انہوں نے چاروں خلیفہ کے تعلق سے مسئلہ واضح کیا، اور بعد میں ان صحابہ کے تعلق سے بھی واضح کر دیا جس میں لوگ فتنے میں پڑنے والے تھے. اسی لیے انہوں نے کہہ دیا اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب بھی ان کا ذکر آئے عزت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر آپ نے اپنا موقف واضح کر دیا اور ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو جھگڑے ہوئے، جو خون ریزیاں ہوئی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. وہ صحابی ہمارے بنانے سے نہیں ہوئے، رسول اللہ کی نظر کرم سے ہوئے. تو جب تیرے بنانے سے صحابی نہیں ہوئے تو ان کے رتبے میں تو جھگڑے میں کیوں پڑتا ہے؟ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا موقف یہ ہے کہ صحابہ کے مشاجرات اور آپسی جو جھگڑے ہوئے ان پر ہم پر لازم ہے کہ اپنی زبان کو خاموش رکھے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، کیونکہ ان کا مرتبہ ان کے رب کی بارگاہ میں بہت بلند ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام اعظم. ہمارے لیے لازم تھا کہ آپ کو اپنے امام کا موقف بتایا جائے. اس لیے اب اگر کوئی صحابہ کرام کی عظمت پر بھونکتا ہے تو وہ امام اعظم کے مذہب کا تو نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو فیضان امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مالا مال فرمائے، تمام صحابی کا فرما بردار رکھے، ان کا شکر ادا کرنے والا رکھے، اور ان کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیش مؤدب، ہمیشہ ہمیش ان کا فرما بردار بنائے.